بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ استاد روحانی باپ ہوتا ہے اور استاد روحانی والدین کا درجہ رکھتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جسمانی طور پر آپ کی غذا، آپ کی نشو و نما کی دیکھ بھال آپ کے ماں باپ کرتے ہیں، لیکن روحانی طور پر آپ کی دیکھ بھال اور آپ کی نشو و نما کرتا ہے آپ کا استاد۔ علم دین کے تعلق سے بات کی جائے یا دنیا کے کسی شعبے کی بات کی جائے تو استاد ہی ہے جو آپ کو آپ کی منزل تک پہنچانے کے لیے راستے سے گزارتا بھی ہے اور اس راستے کو سنوارتا بھی ہے، اور اس راستے کی رہ گزر کی تمام رکاوٹوں سے آپ کو آشنا بھی کرتا ہے۔ مجھے ایک روایت یاد آتی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ مجھے اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ ابی تمہیں سورہ بینہ سنائی جائے، جبکہ آپ تو فخر القراء ہیں صحابہ کے درمیان، یعنی صحابہ سارے جو قاری قرآن ان میں سب سے بہترین قرات کرنے والے حضرت ابی بن کعب کو کہا جاتا ہے۔ علم کے حوالے سے بھی آپ کے تعلق سے لوگ آپ کو جانتے ہیں، ایک بہت جلیل القدر صحابی رسول ہے۔ جب حضرت ابی بن کعب نے یہ بات سنی، چونکہ ایک طرف تو معلم کائنات ہیں، ایک طرف تو استاد، ایک طرف تو رہبر، آقا، ہادی، رہنما، سب کچھ ہیں، اور دوسری طرف یہ بھی معلوم ہے کہ ان کا استاد کون، یہ براہ راست علم کس سے لے رہے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب مخاطب ہوئے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا رب تعالیٰ نے میرا نام لیا؟ رسول اللہ فرماتے ہیں جی ابی تمہارا نام لی، اور کہا ابی بن کعب کو سورہ بینہ کی تلاوت کر کے سنائی۔ اللہ اکبر! جب آپ نے یہ بات سنی تو آپ کے آنسو رواں ہو گئے۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جب علم دین کو میں اس طرف، ویسے تو ہم ہر شعبے کی بات کریں گے، معلم کی بات کریں گے، لیکن چونکہ معلم کائنات کی سیرت کی روشنی میں ہم نے معلم کی حیثیت اور اہمیت کو سمجھنا ہے، اس لیے میں یہ بات آپ سے کر رہا ہوں علم دین کے تعلق سے، کہ جب یہ بات ہوئی تو جو حضرت ابی بن کعب تھے وہ زار و قطار رونے لگے، اور اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ سے چاہت، اللہ سے الفت، اور پھر یہ کہ میرے رب نے میرا نام لیا ہے۔ اللہ اکبر! میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کا استاد آپ کو کوئی آیت سناتا ہے اور اس میں یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے، تو اس وقت ہمیں یہ سوچ کر رونا چاہیے کہ ہمارے رب نے ہمیں یاد رکھا ہے، رب کے محبوب نے ہمیں یاد رکھا ہے، اور آج ہمارا استاد ہمیں انہی کے پیغامات اور انہی کی نصیحتیں ہم تک پہنچا رہا ہے۔ اس حدیث کا لب لباب یہ ہے کہ جب پڑھانے والا معلم جب آپ کو پڑھائے گا تو آپ کو کیسے انہماک سے، توجہ سے اس علم کو لینا بھی ہے، محفوظ بھی کرنا ہے، اور اپنے اوپر طاری بھی کرنا ہے، اور عمل کی طرف بھی سب سے پہلا جذبہ آپ کا ہونا چاہیے، اس کے بعد ہی آپ دوسروں تک ڈیلیور کریں گے۔ آج انشاءاللہ معلم کی اہمیت، فضیلت کے حوالے سے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں جانیں گے کہ استاد کی کیا امپورٹنس ہے، اس کی کیا عظمت ہے، اور دین کیا بتاتا ہے، سیرت النبی سے ہمیں کیا ملتا ہے۔ اور آج بات کرنے کے لیے ملک پاکستان کی مایہ ناز اساتذہ علماء ہمارے درمیان موجود ہیں، جن میں ڈاکٹر صاحبزادہ فرید الدین قادری ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، آپ کا خیر مقدم ہے، اور جناب مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب تشریف فرما ہے، دونوں حضرات کا میں خیر مقدم کرتے ہوئے صاحبزادہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضور، میں دین متین میں، سیرت النبی میں جب معلم اور استاد کی اہمیت اور عظمت کو دیکھتا ہوں تو مجھے کیا روشنی ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت اچھا موضوع ہے استاد کے حوالے سے، اور استاد کی عظمت، رفعت، اس میں کوئی کلام نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ اس کے بغیر کوئی بندہ کچھ سیکھ نہیں سکتا۔ صحیح۔ مجھے مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کہ مثنوی شریف سے ایک حکایت کے طور پر اور اشعار کے طور پر بات یاد آ رہی کہ انہوں نے فرمایا کہ تلوار یا خنجر خود نہیں بن سکتی جب تک لوہار اسے نہ بنائے۔ بالکل صحیح۔ وہ استاد کا درجہ رکھتا ہے۔ اسی طرح مٹھائی بنانے والا خود بخود حلوائی نہیں بن سکتا جب تک وہ کسی کی شاگردی اختیار نہ کرے، کوئی اس کا استاد نہ بنے۔ بالکل صحیح۔ تو دنیا کے ہر شعبے میں استاد کی ضرورت ہمیشہ مسلم رہی ہے۔ صحیح۔ چاہے دنیا کے علم کی بات کریں آپ یا دین کے علوم کی بات کریں آپ، ہر جگہ استاد کا مقام مرتبہ اپنی جگہ ہے۔ بالکل صحیح۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی دین کا استاد ہو اسی کی عظمت ہے، بلکہ اگر دنیا کے کوئی علم کسی کو کوئی دیتا ہے، صحیح بات، ہمارے اسکول ہے، ہمارے کالج ہے، ہماری یونیورسٹی ہے، تو اس میں استاد کا ایک مقام مرتبہ اپنی جگہ تسلیم کیا گیا ہے۔ بالکل، مختلف علوم فنون میں، مختلف علوم فنون میں۔ اور پھر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ استاد وہ آپ ہی کا استاد ہو تو اس کا مقام مرتبہ ہوگا، اس کے لیے استاد ہونا کافی ہے۔ کیا بات ہے۔
چاہے وہ آپ کیا کا اچھی استاد بات، نہ رہا ہو، چاہے کسی کا بھی استاد، چاہے کسی کا بھی استاد استاد، تو ہے لیکن نا۔ اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ اس کا اسٹیٹس جو ہے وہ استاد کا ہے، بالکل صحیح، تو وہ آپ نے چاہے اس سے ایک لفظ نہ سیکھا ہو لیکن وہ آپ کو یہ علم ہے کہ وہ استاد ہے، تو لازم ہو جاتا ہے کہ آپ اس کی عظمت کو تسلیم کریں، اچھی بات، واہ، اس کی رفعت کو تسلیم کریں، اس کے مقام کو تسلیم کریں، اس کا ادب و احترام کو تسلیم کریں۔ اب جیسا کہ آپ نے بھی شروع میں کہا کہ معلم، اب دیکھیے حدیث پاک میں نبی اکرم مغفر بن آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں، ویسے تو کئی حدیث شریفہ ہیں، یہ فرمایا کہ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، ہائے ہائے، بنا کر بھیجا گیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب بنا کر بھیجا گیا میں ایک بات اور بھی ہے کہ جی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں ان کی عظمت جو ہے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی رفعت، اس کے بارے میں یہ اپنے خیال رکھنا ہے کہ انہوں نے خود کسی سے دنیا میں تعلیم حاصل نہیں کی، اللہ اکبر، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک بڑے مشہور شاعر گزرے ہیں امیر مینائی رحمۃ کیا اللہ، بات، کیا انہوں نے غزل کے انہوں نے خوبصورت شاعر، فرمایا واہ۔ کہ تعلیم جبرائیل امی تھی برائے نام، حضرت وہیں سے آئے تھے لکھے پڑے ہوئے، کیا کہنے، حضرت کا علم لدنی تھا اے امیر، ہائے ہائے، دیتے تھے قدسیوں کو سبق بے پڑھے ہوئے۔ کیا بات ہے، واہ، تو واہ، بات یہ ہے بہت کہ اچھی نبی بات، پاک صلی اللہ بہت علیہ اچھی بات، وسلم کے استاد کے طور پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے کہ اس نے ان کو علم عطا فرمایا سارا، لیکن دنیا میں ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں کسی نہ کسی استاد کی ضرورت پڑتی ہے، بالکل ایسا، اور اس کا مقام مرتبہ ہمارے سامنے جب ہو تو ہمیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے کہ دین کے اندر دینی علوم ہم جب کسی سے سیکھتے ہیں، خاص کر مدارس وغیرہ میں، تو آپ دیکھیں کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں استاد کا پھر بھی بہت احترام کیا جاتا ہے۔ بالکل صحیح، کچھ اگر ہمیں کمی محسوس ہوتی ہے سلمان بھائی، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے تعلیمی اداروں میں جی، آپس میں کچھ نہ کچھ کشمکش چلتی ہے، وہاں کمی ہوتی ہے کہ کچھ انتظامی معاملات میں کمزوری ہو سکتی ہے، کہ لیکن لوگ استاد تو کے مرتبے کو سمجھتے نہیں ہیں، بالکل ایسا، ورنہ استاد کا مرتبہ تو ایسا ہے کہ میں آپ سے عرض کروں، ایک حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوکم ثلاثہ، تمہارے باپ تین ہیں، اچھا، ہاں یہ حدیث پاک میں فرمایا، ایک تو وہ کہ جو تمہارا سگا حقیقی باپ ہے، صحیح ہے، ایک تمہارا باپ وہ جس نے تمہیں اپنی بیٹی نکاح میں دی، ٹھیک، اور ایک تمہارا باپ وہ ہے جس نے تمہیں علم دیا۔ علم دیا، اوہ ہو، تو یہ آ جاتا ہے، یہ بات آ جاتی ہے تین باپ ہیں استاد کی واہ طرف، واہ، بہت استاد کی خوب، طرف۔ اچھی بات، استاد، سسر اور سگا باپ، واہ، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے پڑھا، انہوں نے فرمایا کہ میرے سامنے جب یہ حدیث آئی تو میں نے اپنے استاد کا جو ادب اور احترام میرے نظر میں آیا تو میں نے اپنے استاد کے گھر کی طرف کبھی پیر نہیں کیے ہائے ہائے، کیا بات، بڑوں کی بڑی بات کہ ہے، احترام کے خلاف نہ ہو۔ اللہ اکبر، تو یہ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں استاد کے عظمت کے حوالے سے کہ یہ تو خود دین نے ہمیں سکھایا ہے صحیح بات، کہ استاد کی عظمت کرو، اور پھر استاد کی زندگی میں نہیں، بعد وفات بھی بعد وفات اگر آپ کو صحیح، پتہ چلے کہ اس کا ٹھیک، انتقال ہو گیا تب بھی اس کی عظمت پہ کوئی فرق نہیں آنا۔ فرق نہیں آنا چاہیے، بہت خوب صاحبزادہ صاحب، بہت اچھی خوبصورت گفتگو، امیر مینائی کے اشعار بھی ماشاءاللہ کیا خوب پڑھے آپ نے۔ برموقع برمحل میں شاہ صاحب آپ کی طرف، استاد کے احترام کے تقاضے، ریکوائرمنٹس کیا کیا ہیں؟ ابھی تو ہم نے یہ سنا کہ ہمارے اکابرین کیسے کرتے ہیں ادب، اور ہمیں حکم کیا ملا ہے ادب کا، تقاضے کیا ہیں، ریکوائرمنٹس کیا ہیں؟ دور حاضر کو بھی سامنے رکھیں، اسلاف کا طریقہ بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ سلمان بھائی۔ تعلیم و تدریس دنیا کے تمام مذاہب میں ایک مقدس شعبہ سمجھا جاتا ہے، اور اس شعبے سے منسلک جتنے بھی افراد ہیں، خصوصیت کے ساتھ استاد کا مقام و مرتبہ مسلم الثبوت ہے، اور حصول علم کے جو ذرائع ہیں اس میں سے استاد ایک بڑا ذریعہ ہے، بہترین ذریعہ ہے، صحیح، اور اس کے بغیر علم کا حصول یہ ناممکن ہے، ناممکن، اللہ یہ کہ اللہ رب العالمین کسی کو علم لدنی عطا فرمائے، خاص اپنی طرف سے اس کے لیے نوازش اور عنایات کا سلسلہ ہو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیشے کی قدر و منزلت بڑھانے کے لیے خود اپنی طرف اس کو منسوب فرمایا کہ میں بھی معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی بعثت کا جو مقصد اور ان کے فرائض منصبی کو جو قرآن کریم میں بار بار بیان فرمایا گیا، ان میں ایک چیز کو بنیادی طور پر تمام انبیاء سے منسوب فرمایا گیا کہ وہ اپنی امت کو تعلیم اور تزکیہ دینے کے لیے وہ تشریف لاتے ہیں، یعنی ہر نبی اپنی امت میں بطور استاد آتا ہے، اور وہ ایک روحانی باپ کی حیثیت ہر امت کے لیے وہ اس نبی کی ہوتی ہے۔ تو استاد کا مقام و مرتبہ اور قدر و منزلت جو اتنی بڑھائی گئی ہے تو یقیناً اس کے کچھ تقاضے ہیں، اور جب تک ان تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے تو علم کی جو تاثیر ہے، جو روحانیت ہے، جو اس کے فوائد و ثمرات ہیں، اس سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ وقتی طور پر اگر کوئی علم حاصل بھی کر لے، اگر وہ ادب سے خالی ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دنیاوی طور پر دیر پا اس کا کوئی فائدہ ہوگا، اور نہ اخروی طور پر ہم اس کا کوئی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو
استاد کا مقام و مرتبہ اور استاد کی قدر و منزلت کے حوالے سے پیش نظر جو چیز رہنی چاہیے کہ استاد کا ادب وہ ہمیشہ سب چیزوں سے زیادہ اس کو فوقیت حاصل ہو. بالکل آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے نا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو ہمارے بڑوں کی تعظیم و توقیر نہیں کرتا، ہمارے بچوں پر شفقت نہیں کرتا، تو فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. استاد وہ اکثر و بیشتر عمر میں بھی بڑے ہوتے ہیں، اگر عمر میں بڑے نہ ہوں تو کم از کم علم میں، مقام و مرتبے میں اور قدر و منزلت میں وہ ہم سے بڑے ہی ہوتے ہیں. بالکل تو اس لیے ان کی عزت کی جائے، ان کی تعظیم و تکریم کی جائے، اور کوئی بھی چاہے ان کی موجودگی میں ہو یا غیر موجودگی میں، یعنی استاد کے سامنے موجود ہے. آج ہمارے ہاں یہ ہے کہ استاد کے سامنے چلو کسی طور پر ان کی تعظیم و توقیر کا معاملہ کر بھی لیا جائے تو استاد کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں اور ان سے متعلق تمسخر اور یہ ساری چیزیں اس طرح کے معاملات کیے جاتے ہیں. تو کوئی بھی شخص جو اپنے استاد کا بے ادب ہوتا ہے، یقیناً وہ اگر وقتی طور پر اس کو علم کچھ حاصل بھی ہو جائے تو اس کے فوائد حاصل نہیں کر سکتا. علم کا جو مقصد ہوتا ہے کہ اپنی دنیا اور اپنی آخرت میں اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنا اور حقیقی نجات حاصل کرنا، تو یہ شخص اس سے محروم رہے گا. صحیح. استاد کا مقام و مرتبہ، استاد کی جو قدر و منزلت، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تعظیم و توقیر انتہا درجے کی جائے. اس سلسلے میں ہم اگر دیکھیں تو جبریل امین جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، ابھی جو کلام فرمایا گیا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے خود براہ راست علم عطا فرمایا، بالکل، اور کرسی آپ کی بارگاہ میں حصول علم کے لیے حاضر ہوتے ہیں. سب آپ کے جبریل امین جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا، اور جب مختلف سوالات حضور کی بارگاہ میں پیش کیے کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے، ایمان کیا ہے، ان ساری چیزوں سے متعلق عرض کیا، تو جبریل امین کے بیٹھنے کی جو کیفیت تھی، دو زانو ہو کر حضور کی بارگاہ میں بیٹھے اور حضور کے مبارک گھٹنوں سے اپنے گھٹنے کو مس کیا، یعنی حضور کی بارگاہ میں انتہائی ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ بیٹھ کر پھر ایک احترام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں سوالات پیش کیے. تو اگر کبھی بھی استاد کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوں، زانو تلمس طے کریں، تو کیفیت یہ ہونی چاہیے جو جبریل امین نے سکھائی. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ طالب علم کے انداز میں، مزاج میں غرور و تکبر نہ ہو، بلکہ انتہائی عاجزی انکساری ہو، بالکل انتہائی تواضع ہو، خشوع و خضوع ہو. اور جس طرح استاد کو والد کا درجہ دیا گیا، تو والد کا جو بھی مقام و مرتبہ ہے، بلکہ اس حدیث مبارکہ کے آخر میں فرمایا نا کہ تینوں جو والد ہیں ان میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا والد وہ تمہارا استاد ہے. کیونکہ والدین جو حقیقی والدین ہیں یہ تو دنیا میں آنے کا ایک سبب بنتے ہیں، آسمان سے زمین میں آنے کا ایک سبب بنتے ہیں، اور یہ جو تمہارے استاد ہیں یہ زمین سے واپس تمہیں آسمان تک، بلندیوں تک لے جانے کا ایک سبب و ذریعہ بنتے ہیں. تو اس لیے استاد کی بھی وہی اسی طرح قدر و منزلت و تعظیم و توقیر کی جائے جس طرح قرآن کریم میں والدین سے متعلق تاکید فرمائی گئی. اور اس سلسلے میں ہم اگر اپنے اسلاف کا معاملہ دیکھیں، حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، حضور کے خاندان میں سے ہیں، اور حضرت زید بن ثابت آپ کے استاد ہیں. لیکن آپ کا معاملہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ جنازے میں جب حضرت زید حاضر ہوئے، جب واپس جانے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عباس آگے بڑھ کر آپ کی جو سواری ہے اس کی رسی پکڑ لیتے ہیں. اور حضرت زید بن ثابت نے فرمایا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ تو حضور کے پاکیزہ خاندان میں سے، جبکہ سینئرٹی بھی ہے سب کچھ. آپ عرض کیا کہ ہمیں حکم یہی فرمایا گیا کہ ہم اپنے استاد کا، اپنے علماء کی تعظیم و توقیر کریں. یہ سنا تو حضرت زید بن ثابت بھی سواری سے اتر آئے اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا. آپ نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا، تو فرمایا کہ ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا. تو استاد کی تعظیم و توقیر جب تک کما حقو نہ کی جائے، اس کے مقام و مرتبے کا احترام نہ کیا جائے، تو اللہ رب العالمین علم کا جو حقیقی مقصد ہے، جو اس کا فیضان ہے، وہ اس سے ہمیں محروم فرما دے. کیا بات ہے. اور استاد کے اگر دنیا کا سب سے بہترین استاد اور اس سے متعلق پڑھنا ہے اور اس کے تلامذین، مطلب آج تا ابد ان کا کام بولتا رہے گا، ان کا نام بولتا رہے گا، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس بن مالک، حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ تھے شاگرد اور استاد معلم کائنات تھے. اور انداز کیا تھا ادب کا، اللہ اکبر. پھر کیوں نگاہ ناز جسے، نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے، پھر وہ کیوں نہ خوبی قسمت پہ اپنی ناز کرے. وقفے کے بعد ہوتی ہے ملاقات. خوش آمدید. ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ہم استاد کی قدر و منزلت کے تعلق سے، ہم معلم کی عظمت اور تعارف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ذکر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ملک پاکستان کے ممتاز علماء ہمارے ساتھ ہیں، جن میں ڈاکٹر صاحبزادہ فرید الدین قادری اور مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ایک مرتبہ پھر آپ کو میں خوش آمدید کہتے ہوئے صاحبزادہ صاحب کی طرف لیے چلتا ہوں. حضور اس حوالے سے بات کرنی تھی کہ استاد ماں باپ کی، تو آپ نے فرمایا نا، ابھی ایک حدیث سے بھی ہمیں معلوم چلا، رسول انام نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے 3 باپ ہیں، ایک تمہارا سگا باپ ہے، ایک تمہارا محرم باپ ہے، اور پھر ایک تمہارا استاد ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا. اب چونکہ باپ کی تو انسان خدمت کرتا ہے، پاؤں بھی دباتا ہے، کہیں تکلیف ہو تو اس کے لیے بھی بھاگ دوڑ کرتا ہے،
کیا استاد کی خدمت کرنے کا بھی درس ملتا ہے؟ استاد کی خدمت کرنا بھی شرف اور سعادت کی بات؟ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. وجہ اس کی یہ کہ دیکھیں دنیا کے ماں باپ بھی ایک طرح سے وہ مربی بھی ہیں اپنی اولاد کے، اور پہلی تربیت گھر سے ہوتی ہے انسان کی. صحیح. لیکن جب آپ حصول علم کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو حصول علم میں پھر جو کردار ہوتا ہے وہ استاد کا ہوتا ہے. وہ جو چیز آپ کو دیتا ہے اس کا کوئی نعم البدل کوئی اور ہے نہیں اصل میں. صحیح. علم کا کوئی ایسا نعم البدل نہیں ہے، نہ اس کی کوئی قدر کوئی قیمت نہیں ہے اس کی. بالکل ٹھیک ہے نا؟ علم کی کوئی ایسی قیمت پرائس نہیں ہے. لیس جسے کہتے تو آپ جب کسی سے کوئی علم سیکھتے ہیں تو دل بھی چاہتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ ان کی کوئی خدمت بھی ہو. اب یہ خدمت جان سے بھی ہوتی ہے اور مال سے بھی ہوتی ہے. اگرچہ استاد کبھی بھی اپنے شاگرد کو یہ نہیں کہتا کہ بھئی تم ہماری خدمت کرو یا ہمیں کچھ دو، یہ نہیں. لیکن شاگرد کا اپنا یہ ایک طریقہ ہونا چاہیے کہ اگر استاد سے اس نے جو کچھ سیکھا ہے تو اپنی جان اور مال کو اس کے سامنے پیش کرے. جہاں تک کچھ اپنے جسم سے جسمانی خدمت اس کی کو ہو سکتی ہے وہ بھی کرے. جیسے باپ کی بھی تو کوئی پیر دبا سکتا ہے نا. صحیح بات. تو اگر استاد کے بھی پیر دبا لیا اس نے تو ان کی دعائیں ہی لے گا. صحیح. بیکار نہیں جائے گی وہ خدمت. بالکل صحیح. اسی طرح اگر کوئی ہدیہ اس کی خدمت پہ پیش کرتا ہے تو یہ سمجھ کے پیش کرے کہ یہ میرے اس کے علم کا نعم البدل نہیں ہے، بلکہ یہ تو میں ایک ایسا اس کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر رہا ہوں جو ایک نظر سمجھ لیں اس کو، ہدیہ سمجھ لیں اس کو. تو وہ خدمت جو استاد کی ایک شاگرد کر سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیے ہمارے امام اعظم نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے استاد تو کئی ہیں، لیکن انہوں نے 2 سال حضرت سیدنا امام جعفر صادق سے بھی علم حاصل کیا، اللہ. جس کے بارے میں آپ نے خود یہ فرمایا کہ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر یہ 2 سال مجھے نہ ملتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا. اللہ اکبر. تو اب استاد جب تک زندہ ہیں وہ تو ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا ہمیں سکھایا کہ جب امام اعظم حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پردہ فرما گئے تو امام اعظم ابو حنیفہ ان کے مزار اقدس پر تشریف لے جایا کرتے تھے حاضری کے لیے، یہ سمجھ کر کہ بھئی اب بھی ان کا مقام مرتبہ استاد بھی ہیں ہمارے. لیکن اگر کبھی وہ بیمار ہوتے امام اعظم تو کیا کرتے کہ چند قدم اپنے گھر سے نکل کر چلتے اور پھر واپس آ جاتے تھے کہ یہ بھی حصول برکت ہے میرے، اللہ اکبر، کہ میں وہاں تک تو نہیں جا سکتا لیکن استاد کی سمت استاد کو جو حق ہے مجھ پر وہ اس طرح سے بھی ادا ہو رہا ہے کہ میں چند قدم ہی تو چلوں. یعنی یہ دور سے بھی خدمت کا ایک جذبہ موجود ہے. سامنے ہوتے تو میں بھرپور خدمت کرتا، پھر دور سے ہی شرف والا. میں عرض کرتا ہوں کہ شاگرد کو کیا سوچنا چاہیے کہ میں جو بھی خدمت کروں گا استاد کی وہ کم ہے یہ ضرور، ورنہ شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ تم نے تو اتنی خدمت کر دی، خدمت کر لی، وہ اتنے پیسے دے دیے، تم تو بھائی کتنے بچے بندے ہو یار، تم نے تو استاد کو مالا مال کر دیا، پتہ نہیں کیا کر دیا. نہیں، ہمیشہ یہ سوچ کر کرے خدمت بھی کہ بھئی جو استاد نے مجھے دیا ہے میں تو اس کا کوئی صلہ نہیں دے سکتا. یہ تو اگر دنیا کی چند ٹھیکریاں بھی میں نے اس کو دے دیا تو یہ تو اس کا ایک حق تھا جو میں نے اس کو دیا ہے، مگر میں حق ادا نہیں کر سکتا. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ارے واہ، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. کیا بات ہے صاحبزادہ صاحب، بہت خوب. حضور قبلہ میں علم کے حوالے سے بات کروں گا کہ اب علم ہمیں ملتا بھی ہے، استاد بیچارہ بڑی ایفرٹ مارتا ہے، بڑی جان مارتا ہے شاگردوں کو سکھانے کے لیے، اور کچھ نادان اور نکمے قسم کے شاگرد بھی ہوتے ہیں جو بار بار ایک ہی غلطی دہراتے ہیں اور اس غلطی سے ہٹتے ہیں، اور بیچارہ بار بار اصلاح کرتا ہے. کبھی تھوڑا چلیں مار بھی لیتا ہے، ڈانٹ بھی دیتا ہے، لیکن بس بیزار بھی ہوتا ہے، لیکن پڑھاتا رہتا ہے، پڑھانا نہیں چھوڑتا. آپ یہ دیکھیں اب یعنی کہ اتنی ایفرٹ مار رہا ہے استاد، اور اس کے بعد علم کا محفوظ نہ کرنا یا یاد نہ کرنا، لاؤ بالی زندگی گزارنا، بس استاد سے نکلے اور لگ پڑے کھیل کود میں ادھر ادھر اپنی ایکٹیویٹیز میں. اور آج کل تو کھیل کود کے ذرائع آپ کے ہاتھ میں ہی ہے نا، ون ٹیپ پہ، ضرورت ہی نہیں ہے کچھ کسی طرف دھیان جانے کی، مختلف منتشر قسم کی چیزیں آپ کے سامنے. تو اب علم کو محفوظ نہ کرنا یا یاد نہ کرنا یہ صرف علم کی ہی حق تلفی ہے؟ میں سمجھتا ہوں استاد کی بھی حق تلفی ہو رہی ہے. کیا فرمائیں گے آپ اس حوالے سے؟ سلمان بھائی، ہم کسی بھی تعلیمی ادارے میں جاتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ علم حاصل کریں، اور علم حاصل کرنے کا جو بنیادی طریقہ ہے کہ اس علم کو محفوظ کیا جائے، ورنہ سنی انسنی کر دینے سے تو وہ وقت کا ضیاع ہے، وقت کا بھی ضیاع ہے، استاد کی محنت کا بھی ضیاع ہے، اور وہ جو علم کا ایک حصول کا ایک جو سلسلہ ہے جو ہم پر لازم فرمایا گیا وہ اس کی بھی اس کا جو ایک تقاضا ہے اس کو ہم نے پورا نہیں کیا. قرآن کریم سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو یاد کرنے کی تاکید فرمائی،
حضور نے فرمایا کہ تم اپنے یاد دہانی کے ذریعے اس کو قید کر لو، یعنی یہ تمہارے پاس محفوظ رہے گا اگر تم نے اس کو محنت کی، اس کو یاد رکھا. اور صحابہ کرام کا بھی ہم معاملہ دیکھیں تو حضور کی بارگاہ میں جب بھی حاضر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کلام فرماتے ہیں وہ اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، زبانی یاد کر لیتے ہیں، تحریری طور پر اس کو لکھ لیتے ہیں، جس طرح حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ کرام. تو استاد کا حق یہ ہوتا ہے اور تعلیم جو ہم حاصل کر رہے ہیں اس کا حق یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم محفوظ کریں تاکہ ہمارے ذریعے وہ آگے جس طرح وہ علم ہم تک پہنچا تو ہمارے ذریعے وہ اگلی نسلوں تک پہنچے، یا اگلی نسلوں کا بھی ہم سے یہ تقاضا ہوتا ہے، ان کا ہم پر حق یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو سیکھیں، ان کو محفوظ طریقے سے ان تک پہنچانے کے لیے ہم ایک اہتمام کریں اور کوشش کریں. ہم اس میں اگر دیکھیں تو ہماری سستی اور کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ ہم دنیا کی ساری چیزیں ہمیں یاد ہیں، ہمیں اگر دنیاوی کسی کوئی ڈرامہ ہے، کوئی فلم ہے یا کوئی اس طرح کے معاملات ہیں تو ان چیزوں سے متعلق چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہمیں یاد ہیں، لیکن سبق کے دوران اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس سلسلے میں کوتاہی نظر آتی ہے اور لاؤبالی پن نظر آتا ہے استاد باوجود کوشش کے. یعنی ہم اگر تدریس کے معاملے میں دیکھیں تو استاد مطالعہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اپنا ایک ذہن خرچ کرتا ہے، یعنی انتہا درجے کی مشقت اٹھاتا ہے وہ. ایک جسمانی مشقت اپنی جگہ، اس سے زیادہ جو ذہنی مشقت ہے وہ اور زیادہ، یہ بہت بڑی مشقت ہوتی ہے. استاد کا سب سے زیادہ جو ایک مقصد ہوتا ہے اور نیت ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ میری محنت رائے گاہ نہ جائے، اور محنت کا وہ جو صلہ طلباء سے وہ چاہتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بچے اس کو یاد کر لیں، کچھ سیکھ جائیں. استاد کا یعنی از اول تاخر کوشش یہی ہوتی ہے. اور پھر اگر طلباء کی طرف سے یہ معاملہ ہو تو یقیناً استاد کے جذبات مجروح ہوں گے، استاد کا دل دکھے گا، اور پھر اس چیز کو بھی بنیاد نہ بنایا جائے. استاد کی طرف سے جو ایک ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ ہوتا ہے یہ ایک فطری عمل ہے. ہم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ دیکھیں تو معلم کائنات ہے، معلم انسانیت ہے، لیکن حضور جب اصلاح کا کوئی پہلو دیکھتے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جلال کی کیفیت ہمیں نظر آتی ہے. صحیح بخاری میں بلکہ امام بخاری نے باقاعدہ ایک باب اس حوالے سے باندھا کہ جب کوئی اس طرح کی ناپسندیدہ چیز حضور ملاحظہ فرماتے تو حضور اس پہ جلال فرماتے، ناراضگی کا اظہار فرماتے، اصلاح فرماتے، تادیبی کارروائی فرماتے. ایک صحابی رسول سے متعلق عرض کی گئی کہ رسول اللہ وہ لوگوں کو جب جماعت کراتے ہیں تو لمبی نماز پڑھاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھاتے ہوئے سختی فرمائی، سرزنش فرمائی اور فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہو؟ میں لوگوں کو دین کی طرف اور نماز کی طرف بلاتا ہوں، تم ان کو بھگاتے ہو. اور پھر قرآن کریم کا ہی اگر ہم مطالعہ کریں تو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی جو ملاقات قرآن نے سورہ کہف میں بیان فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو حضرت خضر کی طرف سے آپ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا، جو بات ہوئی تھی آپ سے کہ آپ کسی بات پہ اعتراض نہیں کریں گے، لیکن بار بار جب جو ظاہری طور پر شریعت سے متصادم کچھ چیزیں حضرت موسیٰ نے دیکھی تو اس پہ اعتراض کیا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے بار بار آپ کو آپ کی جو ایک وہ پہلے کمٹمنٹ ہو چکی تھی اس پر آگاہ فرمایا، یاد دلائی، یعنی بار بار توجہ دلائی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی اس پر کیلو کال نہیں فرمائی، کوئی اعتراض نہیں کیا کہ آپ مجھے کیوں ٹوک رہے ہیں، بلکہ اس چیز کو اور آپ کی طرف سے جو عمل تھا اس کو قبول فرمایا. آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ میری طرف سے یہ ہوا ہے. تو اگر استاد کی طرف سے روک ٹوک کی جاتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہے، سختی کا کوئی عنصر ہماری تعلیم و تربیت میں شامل ہوتا ہے تو یقیناً یہ لازمی جزو ہے. بالکل صحیح. اس پر استاد کے خلاف پروپیگنڈا کرنا اور اس طرح کا معاملہ کرنا یہ طلباء کے لیے بہرحال جائز نہیں ہے. اگر استاد بھی دیکھے کہ طلباء میں سے کچھ اور شاہ صاحب ایک آپ کا کلام والا ہوتا ہے، بھائی استاد وہ ہے، آپ تھوڑی ہو، بے شک آپ تو شاگرد ہو. تو مطلب ذرا سی بات پر استاد کی ساری شفقتوں پہ پانی پھیر دیا جاتا ہے کہ جی تھپڑ مار دیا، ڈانٹ دیا میرے بچے. استاد کی یہ کوششیں بھی استاد کی اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل نہیں ہے یا اپنے نفس کی پیروی نہیں ہے کہ میں مار کر اپنے آپ کو بڑا ایک چودھری ثابت کروں. وہ مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر طلباء پہ سختی بھی کی جا رہی ہے تو ان کی اصلاح مقصود ہوتی ہے. صحیح بات. ان کی درستی مقصود ہوتی ہے کہ طلباء جو ایک لاپرواہی کا معاملہ ہے، غفلت کا معاملہ ہے، اس سے باز آ جائے. اور پھر استاد کے لیے بھی لازمی ہے، یقیناً طلباء ایک ہی ذہنیت کے نہیں ہوتے، ذہنی سطح ان کی الگ الگ ہوتی ہے. میں کہتا ہوں نا مزاج ٹکراتے ہیں، لوگ نہیں ٹکراتے. بعض طلباء انتہائی ذہین ہوتے ہیں اور انتہائی لائق طلباء ہوتے ہیں اور بعض کا ذہن وہ اتنا جلدی اس کو پک نہیں کرتا. تو اس کیفیت کو بھی پیش نظر رکھیں. جو استاد دیکھتا ہے کہ اگر کلاس میں کوئی کنذین بچہ ہے، نالائق بچہ ہے، تو اس کی کمزوری کو جانچنے کی کوشش کریں کہ وہ ذہنی طور پر کمزور ہے یا سماعت میں کمزور ہے، بصارت میں کمزور ہے. جیسی اس کی کمزوری ہے اس کے مطابق اس کا علاج کرنے کی کوشش کریں. باقی طلباء سے زیادہ اس پر شفقت کرنا شروع کریں،
اس کو ایک تربیت سازی کرے، اس کی ذہن سازی کرے، اس کے مستقبل کے تابناک ہونے سے متعلق اس کی ذہن سازی کرے گا تو یقیناً اس میں بھی جذبہ پیدا ہوگا. اور مجھے طلباء کے لیے بھی یہ لازمی ہے کہ استاد کا بہرحال وہ ادب و احترام کیا جائے اور علم کو محفوظ کرنے کے لیے اس کو یاد کرنے کا ایک جو سلسلہ ہے وہ کیا جائے. کیا بات، بہت اچھی بات. اور میں اس پر شاگردوں کے حقوق پر بھی پروگرام کر چکا ہوں، اساتذہ کے حقوق پہ بھی کر چکا ہوں. ہم نے جو شاگرد ہیں، جو طالب علم ہوتے ہیں، ان کے حقوق بھی متعارف کروائے تھے. اساتذہ بھی ظاہر ہے انسانی ہوتے ہیں اور شاگرد جو ہیں وہ بھی انسان ہوتے ہیں، تو غلطی کہیں سے بھی ہو سکتی ہے، اس طرف سے بھی ہو سکتی ہے. تو استاد بعض اوقات یہ اس طرح کی شکایتیں لوگ جب لاتے ہیں، دیکھیں ایک تو ہوتا ہے آپ کا پرسنل اوپینین اور ایک ہوتی ہے حقیقت، گراؤنڈ ریئلٹی جسے کہتے ہیں. تو بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ استاد فلاں شاگرد سے زیادہ محبت اور فلاں سے. اب وہ اگر وہ صرف علم کی بنیاد پہ کرتے ہیں اور اس کے بریلینٹ ہونے کی بنیاد پہ کرتے ہیں، تو دوسرے شاگردوں کو اس طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے تاکہ وہ بھی محنت کریں، اس طرف آئیں. اور کسی کے نکمہ ہونے کی وجہ سے اس کو حقارت سے دیکھنا یا اس پہ محنت نہ کرنا، اس پہ تو آپ کو دوہری محنت کی ضرورت ہے نا. اب تو اس پہ تو آپ کا زیادہ ظاہر ہے دماغ لگے گا، اس پہ زیادہ آپ محنت کریں گے. اب شاگرد سب ایک جیسے ہوتے ہیں، جس طرح اولاد ایک جیسی ہوتی ہے، جس طرح استاد باپ ہے، اسی طرح استاد کے روحانی بچے بھی ہیں. تو یہ بچے سب ایک جیسے ہوتے ہیں. اور بچوں سے بھی درخواست ہے کہ بیٹا استاد کو مارنے یا ڈانٹنے کا شوق نہیں ہوتا، استاد کو آپ کو علم دینے کا شوق ہوتا ہے. وہ آپ کو پڑھانے کے لیے بنایا گیا، آپ کو پڑھا رہا ہے. تو اس لیے آپ توجہ اس بات پہ رکھیں کہ آپ کی طرف سے جب کمی ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، تو پھر آپ کو یہ ریئلائز کرنا کہ میری غلطی تھی جس وجہ سے میرے استاد ناراض ہوئے. تو اپنے استاد کو بھی راضی رکھنا ہے اور بیٹا وہ جو آپ کو یاد کرانے کی کوشش کر رہے ہیں اسے آپ یاد کرنے کی کوشش کیجئے، محفوظ کرنے کی کوشش کیجئے. بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات. خوش آمدید، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آخری نشست کا مرحلہ ہے جس میں ہم معلم اور استاد کی قدر و منزلت کے حوالے سے جان رہے ہیں. بریک سے قبل خوبصورت کلام ہو رہا تھا کہ معلم کی ہمیں بہرحال قدر ہی کرنی ہے، احترام ہی کرنا ہے، ادب ہی کرنا ہے. تو ہمارا پڑھانے والا زندگی کے کسی بھی شعبے میں، دیکھیں میں صرف اس وقت آپ کو قرآن پڑھانے والے قاری صاحب کی بات نہیں کر رہا، وہ بھی استاد ہیں، بہترین استاد ہیں قرآن، بلکہ بہترین لوگ ہیں وہ جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. ان سے بہترین کون؟ وہ بہترین لوگ ہیں تم میں. لیکن اس کے علاوہ علم دین سکھانے والے بہترین لوگ ہیں. جناب آپ کو انجینئرنگ سکھانے والا استاد بہترین ہے، آپ کو ڈاکٹر بنانے والا استاد بہترین ہے. ہر شعبے میں آپ کو آپ کا استاد آپ سے بہتر ہی سمجھنا ہے آپ نے اس کو، اور اس کی قدر کرنی ہے، کیونکہ وہ ہے ہی بہتر، وہ استاد ہے. حضرت نے کہا نا وہ تمہیں پڑھاتا ہے یا نہیں پڑھاتا یہ بات دیگر ہے، لیکن وہ پڑھاتا ہے، وہ استاد ہے. تو اس کی عزت کرنی ہے، اس کی بجا لانی ہے. اگر آپ کو یہ علم ہے کہ یہ استاد ہے تو اس کی آپ کو عزت پوری کرنی ہے. میں صاحبزادہ فرید الدین قادری صاحب سے، چونکہ اختتامی لمحہ ہے تو ظاہر ہے استاد کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے. ظاہر ہے وہ آپ نے فرمایا نا قیمت ہی نہیں ہے کوئی، تم نے کیا حق ادا کیا، تم نے کچھ دے دیے، تحفے دے دیے، ذرا سا مال یا خدمت کر لی، تم تو اس کا حق کبھی ادا نہیں کر سکتے، جس طرح باپ کا نہیں کر سکتے، ماں کا نہیں کر سکتے. تو ایک حق میں سمجھتا ہوں حضور یہ تو بہرحال یہ بھی بیش قیمت ہی سودا ہے کہ دعا کی جائے. دعا بھی بڑا ظاہر ہے. دیکھیے یہ تو بہت اہم بات ہے کہ اول تو دنیا میں اگر اس نے کوئی چیز شاگرد نے استاد کو دی وہ تو دنیا کے اعتبار سے دی ہے، لیکن دعا جو ہے نا وہ تو عبادت ہے. صحیح. الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مغز ہے عبادت کا، مغز عبادت کا، اور دعا کا تعلق براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اب شاگرد اگر استاد کے حق میں دعا کرے تو یوں سمجھو کہ اس نے اپنے استاد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی، اس کے درجات کی بلندی کے لیے، اس کے علم میں اضافے کے لیے. اگر وہ ابھی حیات ہے استاد تب بھی دعا ہے، اور اگر وہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، دنیا سے پردہ فرما چکا ہے تب بھی. دیکھیں ہم اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، وہ ماں باپ ہمارے دنیا کے ماں باپ ہیں، لیکن استاد وہ ہے جس نے ہمیں بہت کچھ سکھایا، علم دے دیا، پھر صدقہ جاریہ والا علم بھی دے دیا اس نے کہ جو ہم سے آگے کہیں اور ہم کسی کو پہنچائیں گے تو بھی اس کا ثواب دنیا میں ملتا ہی رہے گا استاد کو. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ بھی چاہتا ہوں شامل کریں، ایک پرسنل ایکسپیرینس والی بات ہوتی ہے کہ آپ بھی ظاہر آپ استاد کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں، لیکن آپ بھی کبھی نہ کبھی شاگرد تھے. تو آپ کے جو اساتذہ تھے، آپ لوگوں کا آپ کے دور میں، آپ کے عہد میں، عہد تلامذ میں آپ کا کیا کردار رہا آپ کے اطراف میں شاگردوں کا، اور ساتھ کسی ایک استاد کا نام بھی شامل کریں؟ میں آپ سے بخدا کر کے کہتا ہوں کہ میں بھی اپنے اسکول کے اساتذہ کو، یعنی اپنے پرائمری لیول کے اساتذہ کو جب میں نے ہوش سنبھال لیا اور ان کو دیکھ لیا تو ان کو اب بھی کبھی کبھی یاد کر کے کسی کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ کاش کہ وہ اب موجود ہوتے. کیا بات ہے.
خدا کی قسم میں کاش موجود ہوتے کاش اور کہ میں وہ ان موجود کی ہوتے، کچھ خدمت کیونکہ میں نے کرتا۔ ان کو اچھی طرح دیکھا جب ہوش سنبھالنے کے بعد، تو میں کہتا ہوں کہ بھئی وہ تو ہمارا ایک شعور کا دور نہیں تھا، صحیح۔ لیکن اب ہم اس دور میں کہ اگر وہ ہمارے سامنے اب حیات ہوتے تو ہم ان کو دیکھ کر خوش ہوتے، ہم ان کی کیا خدمت کر سکتے وہ کرتے۔ تو یہ وہ بات ہے کہ جو میں نے کہا تھا شروع میں کہ اگر استاد زندہ ہو تب بھی، اور استاد دنیا سے رخصت ہو گیا ہو تب بھی دعا اس کے لیے کرنا یہ شاگرد کے فرض منصبی میں سے۔ اب دیکھیں آپ ماں باپ کے لیے میں عرض کر رہا تھا کہ بندہ قرآن پڑھتا ہے تو ایصال ثواب کرتا ہے، قرآن تلاوت کرنے کے بعد دعا کرتا ہے یا اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو بخش دے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ مشائخ ہوں یا اساتذہ ہوں، ان کے لیے بھی شاگرد کو چاہیے کہ دعا کرے کہ یا اللہ جو کچھ میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی اس کا ثواب ان کو بخش دے، کیا بات، اور ان کی مغفرت فرما، ان کا درجات بلند فرما۔ ایک اپنائیت بھی تو ہے نا اس میں، اور یہ سمجھے کہ وہ اگرچہ اب دنیا میں نہیں ہے مگر میری دعا ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جاری ہے، اللہ اکبر، اور ان کی روحانیت خوش ہوگی مجھ سے کہ میرا ایک شاگرد کوئی ہے جو مجھے یاد کر رہا ہے۔ واہ، لیکن روح کو اللہ تعالیٰ علم دے دیتا ہے تو ان کی روحانیت، ہم کہتے ہیں بھئی خوش ہوتی روحانیت، تو یہ روحانیت ان کی خوش ہوگی کہ میرا کوئی شاگرد اس وقت قرآن پڑھ کے میرے لیے دعا کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ کے دعا کر رہا ہے، کوئی اور عبادت کر کے دعا کر رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاگرد کو یہ بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم جب بھی دعا کا وقت ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے استاد کے لیے دعا کریں۔ کیا بات ہے صاحبزادہ صاحب، بہت اچھی بات ہے، اور میں نے اسی لیے آپ کو اس معاملے میں کہتے ہیں دل کے تاروں کو چھیڑنے والی بات ہے کہ آپ استاد ہیں اور آپ کا مرتبہ ہے، بلند ہے عام لوگوں میں، لیکن آپ بھی کبھی شاگرد تھے، اور یہ بات کہ اساتذہ جو مرحومین ہیں ان کے لیے دعا کرنا آپ نے پریکٹیکلی بھی بتایا کہ کاش آج وہ ہوتے تو آج ان کے لیے ہم کیا کر سکتے، ضرور کرتے۔ اور یہ تمام تر جب گفتگو جاری ہے نا تو مجھے بھی اپنے پرائمری لیول کے، سیکنڈری لیول کے استاد یاد آ رہے ہیں۔ مجھے ایک ایسا بھی استاد یاد آ رہا ہے جو عمر میں مجھ سے چھوٹا تھا، آپ یقین کریں ایک موقع پر ایک مرحلے میں مجھے ایسا بھی ایک استاد ملا اور اس نے مجھے بہت کچھ سکھایا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے، اور ان میں جو ہم سے گم ہو کے رہ گئے یا دنیا میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب، آپ بھی استاد ہیں اور آپ کے کئی شاگرد ہیں، لیکن آپ بھی کبھی شاگرد رہے ہوں گے، اس بات کو بھی پیش نظر رکھیں۔ میں یہ میں ٹریبیوٹ کے طور پر ہمارا کوئی ڈیڈیکیشن بھی ہمارے اساتذہ کے لیے اس کو بھی شامل کریں اور پیغام بھی شامل کریں آج کے پروگرام کا۔ سلمان بھائی، میں آج اس حوالے سے مطالعہ کر رہا تھا تو ایک نظم میری نظر سے گزری، واہ، جو اساتذہ کو جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، تو میں اپنے اساتذہ کو، بلکہ ہم سب کی طرف سے ہمارے جو اساتذہ ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، کیا بات کہ ہماری درسگاہوں میں جو یہ استاد ہوتے ہیں، کیا بات، حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں۔ واہ، سنے روداد ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی، ہر ایک روداد میں یہ مرکز روداد ہوتے ہیں، مرکز روداد ہوتے ہیں، اور یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن، یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن، ہمیں منزل پہ پہنچا کر یہ کتنا شاد ہوتے ہیں، کتنا شاد ہوتے ہیں۔ یعنی طالب علم جتنا بلندی پر جائے گا، ترقی اس کی، خوشی استاد کی، باپ کی طرح خوش ہوتا ہے۔ والدین میں ہم دیکھیں نا، والدین کا تو ایک پیش نظر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر بچہ کسی بڑے مقام منصب پہ پہنچ گیا تو بڑھاپے میں ہمیں آسائش و آرام و سکون کا معاملہ ہوگا۔ استاد کا تو یہ بھی مطمع نظر نہیں ہوتا، کیونکہ طالب علم پڑھ کے چلا جاتا ہے، پوری زندگی شاید کبھی اس سے ملاقات نصیب نہ ہو، وہ کبھی خدمت کرنا تو کجا، وہ کبھی شاید اس کا دوبارہ دیکھنا بھی نصیب نہ ہو، لیکن استاد کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے کسی ہیرے کو صحیح طرح سے تراشا اور صحیح طرح سے اس کو بناؤ سنگار کیا اس کا، تو پھر یہ دنیا میں بھی اس کی عزت و افتخار کا باعث بنے گا، آخرت میں بھی اس کی عزت و افتخار کا باعث بنے گا۔ اور برستے ہیں یہ ساون کی طرح پیاسی زمینوں پر، برستے ہیں یہ ساون کی طرح پیاسی زمینوں پر، انہی کے فیض سے اجڑے چمن آباد ہوتے ہیں۔ استاد وہ یعنی قوم کی جو مستقبل کی تابناکی ہے اور مستقبل کا اس کا جو روشن ہونا ہے، اس کا ایک ضامن ہے۔ استاد قوم کو اس کا مستقبل دیتا ہے اور ایسے ہیرے تراش کر دیتا ہے۔ ہم جتنے بھی کامیاب ترین افراد کا اگر ہم جائزہ لیں تو یقیناً ان کے اساتذہ تھے جنہوں نے ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا، انہیں کسی مقام پر پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنی کوششیں کی، تب جا کر وہ اس قابل ہوئے کہ اپنی قوم کی خدمت کر سکے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو ہمارے جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ پیش نظر ان کا یہی ہوتا ہے کہ کسی طور پر اپنے بچے اس قابل بن جائیں تاکہ وہ قوم کی خدمت کریں، دین کی خدمت کریں، والدین کی خدمت کریں، معاشرے کا ایک معزز شہری، باعزت شہری بن کر رہیں۔ تو اس لیے استاد کا ہر طور پر احسان مانا جائے، احسان مند ہوا جائے، اور کسی بھی طور پر ہم اگر ان کی کوئی خدمت کر سکتے ہیں۔ استاد کوئی اپنی طرف سے نہیں کہتا کہ میری ستائش کی جائے، میری تحسین کی جائے، میرے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں،
یا مجھے کوئی مالی منفعت پہنچائی جائے، استاد کا کبھی پیش نظر یہ مقصد نہیں ہوتا، لیکن ہم بحیثیت شاگرد، بحیثیت طالب علم، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں اخلاقی طور پر اپنے استاد کی عزت و احترام کا معاملہ کریں، اسی کے ساتھ ساتھ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، کسی منصب پہ ہم چلے جاتے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے استطاعت عطا فرمائی ہے، تو ہمارے اساتذہ میں درجنوں ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو مالی طور پر اتنے مضبوط نہیں ہوتے، ہم کوشش کریں کہ ان کی بھی خدمت ان کی تعظیم و توقیر اس طور پر بھی کرنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ رب العالمین علم کا جو حقیقی فیضان ہے، علم کے جو حقیقی ثمرات اور فوائد ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں متمتع فرمائے گا۔ کیا بات ہے، بے شک، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے، مصعب آپ تشریف لائے۔ اور ناظرین اکرام، میں ایک بات ذہن میں آ رہی تھی، حضرت نے کہا کہ اصال ثواب کرتے ہیں نا اپنے ماں باپ کا، تو ہم چونکہ محافل نعت میں جاتے ہیں پورے پاکستان میں، پاکستان کے باہر بھی جانے کا اتفاق ہوا ہے، تو میں نے وہاں اکثر دیکھا کہ یا تو اعراس ہوتے ہیں بزرگوں کے، اپنے مشائخ کے، یا پیرنٹس میں سے کسی کی، یا سسر کی برسی ہو رہی ہوتی ہے، باپ کی برسی ہو رہی ہوتی ہے، کبھی نہیں دیکھا کہ کبھی کسی نے استاد کی برسی منائی ہو، اور اپنے استاد کے کبھی کسی کو اگر استاد کا دن یاد ہے یا سامنے اگر استاد وفات پا گیا، اور خاص طور پہ دینی علوم میں جو جن شاگردوں کو میں نے دیکھا، ان کو استاد سے میں نے ان ٹچ دیکھا ہے، زندگی بھر وہ اٹیچ رہتے ہیں۔ دوسرے شعبوں میں مرحلہ وار آپ نے فرمایا نا، جیسے پرائمری میں اساتذہ تھے، مجھے بھی خال یاد آ رہے ہیں کچھ استاد، کچھ میری ٹیچرز یاد آ رہی ہیں، پھر ہم سیکنڈری میں تھے، پھر ہم آگے بڑھے، پھر ہم نے گریجویشن کیا، ماسٹرز کیا، ہم جیسے سے بڑھتے گئے تو اساتذہ ملتے بھی گئے، جاتے بھی گئے، کھوتے بھی گئے، معلوم نہیں حیات ہے نہیں ہے، ہم سبھی کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ لیکن جن کا ہمیں معلوم ہوتا ہے، جن سے جیسے کہ میں نے بتایا نا دینی علوم والے جو اساتذہ ہیں، ان سے شاگرد ہمیشہ ان ٹچ رہتے ہیں۔ آپ معلوم کر سکتے ہیں، کسی بھی مفتی وقت کو پکڑیے، وہ اپنے مفتی صاحب کو، اپنے استاد کو جانتا ہوگا، کسی قاری قرآن کو پکڑے، اپنے استاد کو جانتا ہوگا، ان کا احترام بھی آپ کو بجا لاتا ہوا نظر آئے گا، اور ان کو ریگارڈ بھی کر رہا ہوگا، اور نہیں ہوں گے تو ان کے لیے دعا کر رہا ہوگا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ دعا بے شک بہترین ذریعہ ہے، آپ نے فرمایا دعا مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے، کی جائے، اساتذہ کو بھی اس میں یاد رکھا جائے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جب آپ اپنے والدین کی برسی منا سکتے ہیں اور ان کے ایصال ثواب کے لیے لوگوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، کوئی درس قرآن رکھ سکتے ہیں، کوئی محفل نعت رکھ سکتے ہیں، تو استاد کو بھی یہ خراج پیش کرنے جیسا ہے، استاد کا بھی یہ حق ہے کہ اسے بھی یاد کیا جائے، اسے بھی یہ خراج، یہ ایصال پیش کیا جائے، کیونکہ وہی آپ کو زندگی میں کامیاب بنانے کے لیے آپ کو بنیاد اور اساس فراہم کرتا ہے۔ آپ دیکھیے گا کبھی آپ زندگی میں کامیاب، کوئی گولڈ میڈلسٹ ہوتا ہے نا، میں سپورٹس کی بات کروں یا کسی اور، کوئی انجینئر ہے، کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، کچھ بھی ہے، واٹ ایور، جب اسے میڈل ملتا ہے نا، تو اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائیوں کے سوا بھی دو آنکھیں ایسی ہوتی ہیں جو اشک بار ہوتی ہیں، خوشی کے آنسو ان میں آتے ہیں، اور وہ ہوتا ہے آپ کا استاد، اور وہ فخر سے کہتا ہے، کلیپ کرتا ہے، فخر سے کھڑے ہو کے کہتا ہے میرا شاگرد ہے، میرا شاگرد ہے۔ استاد کی قدر کریں، استاد کی عزت کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔